بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قاصد کی یہ گفتگو سن کر غرناطہ کے سلطان ابوالحسن کے چہرے پر انتہائی غضبناکی اور ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے، جبکہ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں موجیں مارنے لگی تھیں۔ سلطان ابوالحسن کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کا بھائی الغزل، اس کے دونوں بیٹے ابو عبداللہ اور ابو یوسف پریشان اور حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک ایوان آلاس میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایوان کے اس کمرے میں سلطان ابوالحسن کی آواز گونجی، سنو فرولندہ کے قاصدو، خراج دینے والے مر گئے، اب کوئی خراج نہیں دیا جائے گا۔ اپنے آقا سے واپس جا کر کہنا کہ خراج دینے والے شاہان غرناطہ عدم آباد کو سدھار گئے، اب ہمارے دارالضرب میں اشرفیوں کے بجائے صرف خون آشام تلواریں ہی ڈھلتی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان ابوالحسن رک گیا، کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنو فرولندہ کے قاصدو، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے، میرا یہی پیغام حرف بحرف جا کر اپنے آقا فرولندہ سے کہہ دینا۔ اس کے بعد سلطان ابوالحسن نے اپنے بیٹے ابو عبداللہ اور ابو یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے دونوں بیٹوں، تم دونوں جاؤ اور ان قاصدوں کی ضیافت اور آرام کا بندوبست کرو۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ابوالحسن کے بیٹے ابو عبداللہ اور ابو یوسف اپنی جگہ سے اٹھے اور فرولندہ کے ان دونوں قاصدوں کو ایوان آلا سے باہر لے گئے تھے۔ ابو عبداللہ اور ابو یوسف دونوں بھائی جب فرولندہ کے قاصدوں کو لے گئے، تب سلطان ابوالحسن نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائی الغزل کی طرف دیکھا، جو اس کے پہلو ہی میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر سلطان بولا اور الغزل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو الغزل میرے بھائی، میں نے اپنے دونوں بیٹوں اور تمہارے دونوں بھتیجوں ابو عبداللہ اور ابو یوسف کو مہمانوں کی ضیافت اور ان کے قیام کے بہانے اس قصر سے باہر بھیجا ہے، تاکہ میں تنہائی میں تمہارے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کر سکوں۔ اس پر ابوالحسن کے بھائی الغزل نے بڑی فکر مندی سے سلطان کی طرف دیکھا۔ پھر الغزل نے پوچھا، برادر محترم، آپ کس موضوع پر میرے ساتھ رازدارانہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر سلطان ابوالحسن پھر کہہ رہا تھا، سنو الغزل میرے بھائی، کشتالیہ کے حکمران فرولندہ کے قاصدوں کا ہمارے پاس آنا کسی علت کے بغیر نہیں۔ سنو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس خراج کی عدم ادائیگی کو بہانہ بنا کر فرولندہ ضرور ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ اس کے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ علاقے چیننے کی کوشش کرے گا۔ الغزل میرے بھائی، فرولندہ کے ایسا کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے، بلکہ اگر ہو سکے تو فرولندہ پر ضرب لگانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اس پر الغزل بولا، برادر محترم، اگر ایسی بات ہے تو اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے رازدارانہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس گفتگو میں ابو عبداللہ اور ابو یوسف دونوں کو بھی شامل رکھنا چاہیے تھا۔ انہیں اعتماد میں لیتے ہوئے ہمیں کسی منطقی فیصلے تک بھی پہنچنا ہے۔ اس پر ابوالحسن کہنے لگا، سن الغزل میرے بھائی، ابھی میں نے صرف تمہید باندھی ہے، جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ ایسے راز کی ہے کہ اس کا ظاہر کرنا امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ راز کی بات اگر میں اپنے بیٹوں ابو عبداللہ یا ابو یوسف سے کہوں گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بات پورے ہسپانیہ میں پھیل جائے گی، لیکن میرے بھائی، اس راز کا ذکر میں صرف تم سے کروں گا، اور تم سے یہ بھی کہوں گا کہ اس راز کو میری طرح راز ہی رکھنا، اپنے دل کی بات کسی اور سے کبھی نہ کہنا۔ سلطان ابوالحسن کی اس گفتگو پر الغزل عجیب سی سنجیدگی کے انداز میں دیکھنے لگا تھا۔ اس پر سلطان ابوالحسن کہنے لگا، دیکھ الغزل میرے بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبل الثلج اور البشارات کی وادیوں میں ہسپانیہ کے ان شہروں سے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں جو علاقے مسلمانوں سے چھین لیے گئے ہیں، اور ان علاقوں نے جبل الثلج کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ ایک انتہائی جنگجو گروہ ہے جو ہسپانیہ کے طول و عرض میں کام کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنا امیر بنا رکھا ہے، اور ان کے پاس ایک بہترین لشکر بھی ہے جو آنے والے دنوں میں ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اس پر الغزل نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، برادر محترم، کیا ایسا ریاست کے اندر ریاست بنانے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ لوگ جنہوں نے جبل الثلج کو اپنا مسکن بنا کر اپنے آپ کو خوب مسلح کر لیا ہے، کیا وہ مستقبل میں ہمارے لیے خطرہ ثابت نہ ہوں گے؟ اس پر ابوالحسن بولا،
الغزل میرے بھائی، تمہاری سوچیں غلط ہیں۔ یہ بڑے کچلے مسئلے اور دین سے ہمدردی اور وطن سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ میں ان کے امیر سے مل چکا ہوں۔ وہ اپنے ساتھیوں اور لشکریوں کے ساتھ اپنی جان اور اپنے دل کو بھی مسلمانوں کی بہتری اور ہماری بھلائی کے لیے فرش راہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر الغزل نے بے چینی سے اپنے بھائی ابو الحسن کی طرف دیکھا۔ آپ اس شخص سے کب اور کس وقت مل چکے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ جبل السلط میں اپنا مسکن بنایا ہے اور اپنے آپ کو مسلح کیا ہے، ان کا امیر کون ہے؟ اس پر سلطان ابو الحسن بولا، سن الغزل میرے بھائی، ان کے امیر کا نام رقیم بن خلات ہے۔ دیکھ الغزل میرے بھائی، تم ایک چرواہے کو جانتے ہوگے جو بظاہر نصرانی ہے اور اپنا نام سب کو ایرولیس بتاتا پھرتا ہے۔ الغزل نے چونک کر پوچھا، وہی ایرولیس چرواہا جو ہسپانیہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنے ریوڑ چراتا پھرتا ہے اور وہ لوگ اسے راہبوں جیسا بے ضرر خیال کرتے ہیں؟ اس پر ابو الحسن بولا، میرے بھائی، بالکل وہی ایرولیس ہے۔ وہ بظاہر ایرولیس ہے لیکن حقیقت میں وہ رقیم بن خلات ہے۔ وہ بظاہر نصرانی ہے لیکن حقیقت میں کٹر قسم کا مسلمان ہے۔ یہ شخص ماردہ شہر کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماں باپ عزیز و اقارب کو ایک بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اسے جبل تلیتلیہ کے قلعے میں قید رکھا گیا اور اس کے پیروں کو لوہے کی گرم سرخ مہروں سے داغا گیا اور وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اور جبل السلط کے کوہستانی سلسلے میں قائم ہونے والی تحریک میں آن ملا۔ اس تحریک کا جب پہلا امیر مر گیا تو تحریک کے سارے لوگوں نے بالاتفاق اس رقیم بن خلات کو اپنا امیر بنا لیا۔ اب یہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیے ہوئے ہے۔ آدھا لشکر اس کا جبل السلط میں مسکن کے اندر رہتا ہے، آدھے کے ساتھ یہ ہسپانیہ کے سارے کوہستانی سلسلوں اور وادیوں میں ریوڑ چراتا پھرتا ہے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہوتے ہیں انہیں ان کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے، اور یہ کہ یہ اور بہترین کام بھی ہسپانیہ میں سر انجام دیتا ہے۔ مثلاً یہ کہ کشتالیہ کے حکمران فرولندا کا ایک باغی سردار تھا کہ نام جس کا بالدی گھوت تھا۔ اس نے فرولندا کے خلاف بغاوت کی تھی اور کوہستانی سلسلے کو اپنا مسکن بنا کر جگہ جگہ ڈاکہ زنی شروع کر دی تھی۔ رقیم بن خلات نے بہترین کام یہ کیا کہ بالدی گھوت کا نام استعمال کرنے کی اس نے تجویز بنائی، لہٰذا یہ بالدی گھوت پر حملہ آور ہوا۔ بالدی گھوت اور اس کے ساتھیوں کو اس نے تہہ تیغ کر دیا۔ اب یہ رقیم بن خلات ہسپانیہ کے اندر بالدی گھوت کے ہی نام سے وارداتیں کرتا ہے۔ اس نے اپنے پاس کچھ خنجر رکھے ہوئے ہیں جن پر بالدی گھوت کا نام کندہ ہے، اور جب بھی واردات کرتا ہے تو بالدی گھوت نام کے خنجر پھینک دیتا ہے تاکہ لوگ یہی سمجھے کہ یہ واردات بالدی گھوت نے ہی کی ہے۔ کسی کو ابھی تک خبر نہیں کہ رقیم بن خلات نے بالدی گھوت اور اس کے گروہ کا خاتمہ کر دیا ہے، اور یہ شخص ہسپانیہ کے اندر ضرورت کے وقت مختلف خزانوں کو لوٹتا ہے، اور جب مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے تو تنگ کرنے والوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام کر دیتا ہے اور ان کو بھی لوٹتا ہے، پھر سارا مال و اسباب لے کر اپنے ریوڑ کو چراتا ہوا اپنے مسکن میں لا کر منتقل کر دیتا ہے، پھر ہسپانیہ کے اندرونی حصوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد سلطان ابو الحسن جب خاموش ہوا تو الغزل نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اپنی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے الغزل کہنے لگا، برادر محترم، جو کچھ آپ نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو رقیم بن خلات ایک عظیم انسان اور عالم اسلام کا قابل عزت فرزند ہے۔ اگر یہ شخص آپ کو تعاون کا یقین دلا چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں فرولندا ہم سے ٹکراتا ہے تو رقیم بن خلات ہمارا بازو بن کر ہمارا ساتھ دے سکتا ہے۔ اس پر سلطان ابو الحسن کہنے لگا، الغزل میرے بھائی، بالکل میں بھی ایسا سوچتا ہوں۔ یہ شخص ہمارا دایاں بازو بن کر ہمارے ساتھ ہمارے دشمنوں پر ضرب لگا سکتا ہے، لہٰذا میرے بھائی اس رقیم بن خلات کے راز کو اپنے سینے میں ہی دفن کر کے رکھنا، ابو عبداللہ اور ابو یوسف پر بھی کبھی اس کا اظہار نہ کرنا، ورنہ وہ دونوں مل کر رقیم بن خلات اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان ابو الحسن تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، سن میرے بھائی، جبل السلط میں قائم ہونے والے مسکن کا امیر تو رقیم بن خلات ہے، لیکن یہ اپنے ریوڑ کے ساتھ ہسپانیہ کے اندر گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا نائب اول منصور بن نعمان مسکن کی دیکھ بھال، حفاظت اور تنظیم کا کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ منصور بن نعمان نصرانی دنیا میں سیانکوں کے نام سے مشہور ہے۔
اس رقیم بن خلاد کا ایک نائب دوئم بھی ہے، اس کا اصل نام تو منظر بن طریف ہے، لیکن یہ ہسپانیہ کے اندر نصرانی کی حیثیت سے بوریلی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ منظر بن طریف ریوڑ میں رقیم بن خلاد کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رقیم بن خلاد کا ایک اور ساتھی بھی ہے، یہ بچپن میں اس کے ساتھ اسیری کی زندگی بسر کرتا رہا تھا اور اس کا عزیز اور رشتہ دار بھی ہے، اس کا نام مجاہد بن یوسف ہے، اور قید کے دوران نصرانیوں نے اس بیچارے کی زبان کاٹ دی تھی۔ یہ بھی ریوڑ کے اندر رقیم بن خلاد کے ساتھ درمیاس کے نام سے کام کرتا ہے۔ ابو الحسن کے ان سارے انکشافات پر الغزل دنگ رہ گیا تھا، پھر وہ کسی قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ نے یہ سارے انکشافات کر کے ایک طرح مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے ہمسائے الثلج کے اندر اتنی بڑی تحریک و تنظیم سر اٹھا سکتی ہے۔ اگر ان سے کسی قسم کی کوئی بغاوت کا خطرہ نہیں تو سلطان محترم، میں سمجھوں گا یہ تحریک ہمارے جسم ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس پر سلطان ابو الحسن کہنے لگا، الغزل میرے بھائی، تم نے یقیناً میرے دل کی بات کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آنے والے دور میں یہ رقیم بن خلاد اپنی تحریک کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ہماری خاطر ایک نہ ہلنے والی چٹان ثابت ہوگا۔ میں اس سے مل چکا ہوں، اس کے ولولے جوان، اس کے عزائم بڑے بلند ہیں۔ اس پر الغزل فوراً بول پڑا، سلطان محترم، اب جب کہ آپ نے مجھ پر اس راز کا انکشاف کر ہی دیا ہے تو میں اس رقیم بن خلاد سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ آپ کم از کم مجھ سے اس کا تعارف ہی کرائیں۔ آپ جب کبھی کسی وقت ادھر ادھر ہوں تو میرا اس سے تعارف ہو تو بوقت ضرورت میں اسے تعاون اور بھائی چارے کا ہاتھ بڑھا سکوں۔ اس پر سلطان ابو الحسن بولا، سن الغزل میرے بھائی، رقیم بن خلاد ان دنوں اپنے ریوڑ کے ساتھ ہسپانیہ کے اندرونی حصوں کی طرف گیا ہوا ہے۔ اس کے مسکن کے لوگ اسے امیر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ہسپانیہ کے نصرانی اسے ایرولیس کہتے ہیں، لیکن میں نے اسے نیا نام دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اسے اندلس کا مجاہد کہہ کر مخاطب کروں گا۔ اس پر الغزل خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، ایسا شخص واقعی اندلس کا مجاہد ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر تک قصر میں خاموشی رہی، اس کے بعد سلطان ابو الحسن کہنے لگا، الغزل میرے بھائی، رقیم بن خلاد تو ان دنوں ہسپانیہ کے اندرونی حصوں میں وادی الکبیر کی طرف مصروف کار ہے۔ میں تمہیں احمد بن عطاش کے ساتھ اس کے مسکن کی طرف روانہ کرتا ہوں، تو وہاں اس کے نائب اول منصور بن نعمان سے مل لو۔ اس طرح تمہارا نہ صرف یہ کہ منصور بن نعمان کے ساتھ تعارف ہو جائے گا، بلکہ تو آنکھوں سے اس کے مسکن اور جو کچھ انہوں نے انتظامات کر رکھے ہیں وہ بھی دیکھ لو گے، اور وہاں میں تجھ پر یہ بھی انکشاف کروں گا کہ جس وقت میں نے رقیم بن خلاد سے رات کی تاریکی میں دریا حدار کے کنارے ملاقات کی تھی تو میں نے جبل الثلج کا قلعہ حسن الرومان اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اب میرے خیال میں وہ اس قلعے کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں مصروف ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ابو الحسن نے اپنے قریب ہی پڑی ہوئی چھوٹی سی چوبی ہتھوڑی اٹھائی اور پیتل کے ایک لٹکتے ہوئے تشت پر دے ماری تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کا حاجب بڑی تیزی سے اندر آیا اور اسے دیکھتے ہی سلطان ابو الحسن نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی جاؤ اور فی الفور احمد بن عطاش کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی حاجب باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان ابو الحسن کے طلایہ گر دستوں کا سالار اعلیٰ احمد بن عطاش قصر کے اس حصے میں داخل ہوا۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے ایک نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ تب احمد بن عطاش سلطان کے بھائی الغزل کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر سلطان بولا اور کہنے لگا، الغزل میرے بھائی، احمد بن عطاش ہی رقیم بن خلاد کے متعلق ساری تفصیل لے کر آیا تھا۔ اس نے ہی اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کی تھی اور یہ اس کی پوری داستان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی احمد بن عطاش کے ساتھ جاؤ اور رقیم بن خلاد کے مسکن کو دیکھ لو اور اس کے نائب اول منصور بن نعمان سے بھی مل لو۔ اس پر الغزل کہنے لگا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ احمد بن عطاش پہلے مجھے رقیم بن خلاد اور اس کے ساتھیوں کے حال تفصیل کے ساتھ بتائے؟ اس پر احمد بن عطاش نے کہا، اگر سلطان نے رقیم بن خلاد کا راز آپ پر کھول ہی دیا ہے تو ان کے متعلق بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ احمد بن عطاش نے رقیم بن خلاد کے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے دونوں ساتھی منصور بن نعمان، منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ بتا دیے تھے۔ پھر مختلف شہروں میں ہجرت کر کے جبل الثلج میں مسلمانوں کے آباد ہونے
اور ایک نئی تحریک اٹھانے اور پرانے امیر کے مرنے کے بعد رقیم بن خلاد کے امیر بننے اور رقیم بن خلاد کے ہسپانیہ کے اندر اپنے ریوڑ کے ساتھ گھومنے اور کارروائی کرنے کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ سنا دیے تھے۔ رقیم بن خلاد کے سارے حالات سن کر الغزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، یقیناً یہ رقیم بن خلاد اگر اپنے ریوڑ کے ساتھ ہسپانیہ میں گھوم پھر کر ظالم نصرانیوں کو ہدف بناتا ہے تو ایسا کرنے میں وہ حق بجانب ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کے عزیز و اقارب، ماں باپ اور اس کے رشتہ داروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اگر وہ جواب میں انہیں موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو وہ یقیناً حق اور سچ پر ہے۔ احمد بن عطاش میرے بھائی، تم میرے ساتھ مسکن چلو اور منصور بن نعمان سے میرا تعارف کراؤ تاکہ آنے والے دنوں میں میرے اور ان کے درمیان شناسائی ہو اور وقت ضرورت میں سلطان کی عدم موجودگی میں ان سے کام لے سکوں۔ اس پر احمد بن عطاش نے عجیب سی انداز میں سلطان کی طرف دیکھا۔ جواب میں سلطان نے اسبات میں گردن ہلا دی، جس پر احمد بن عطاش اٹھا۔ پھر وہ الغزل کے ساتھ قصر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ کشتالیہ کا نصرانی حکمراں فرلندہ ایک روز اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں اس کی حسین و جمیل ملکہ ایزابیلا تھی اور سامنے دو قطاروں میں ان کے سالار اور سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ دائیں طرف قطار میں سب سے پہلے فرلندہ کے لشکروں کا سالار اعلیٰ آگیلار تھا، دوسرے نمبر پر سالار دویم گیلر تھا، تیسرے نمبر پر گون سالوت تھا۔ یہ شخص فرلندہ کے لشکر کے اس حصے کا سالار تھا جو ہولی برادرہڈ کہلاتا تھا۔ چوتھے نمبر پر شالیب بیٹھا ہوا تھا، یہ لشکر کے اس حصے کا سالار تھا جو سیون سسٹر کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یودلیس بیٹھا ہوا تھا جو فرلندہ کے محافظ دستوں کا سالار تھا۔ آخر میں سنیکا نام کا جوان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سنیکا فرلندہ کا درباری پہلوان ہونے کے ساتھ ساتھ ہسپانیہ کا سب سے بڑا اور خونخوار گلیڈیٹر خیال کیا جاتا تھا۔ دوسری قطار میں جو بائیں جانب تھی، سب سے پہلے فرلندہ کی سلطنت کا آرک بشپ فرنینڈو بیٹھا ہوا تھا۔ یہ انتہائی مطلون مزاج، نرم رو اور انسانیت کا حامی تھا۔ دوسرے نمبر پر ایک اور بشپ نرمی لس تھا جو انتہائی متعصب تھا اور مسلمانوں کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا۔ تیسرے نمبر پر ایک راہب یولوجیس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ہسپانیہ کے اندر راہبوں کی اس جماعت کا سرکردہ تھا جس کا نام فری انتونیا کابیڈیا تھا۔ یہ راہبوں کی وہ جماعت تھی جو انتہا پسند کہلاتی تھی اور ہسپانیہ کے اندر مسلح عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ابھارتی تھی۔ یولوجیس کے بعد کچھ اور راہب اور مذہبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر میں مشہور زمانہ ملا کولمبس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی کولمبس تھا جس نے فرلندہ کے دور حکومت میں امریکہ دریافت کیا تھا۔ اپنے ان سارے سالاروں، درباریوں اور مذہبی پیشواؤں کے ساتھ کسی موضوع پر فرلندہ ہنس ہنس کر گفتگو کر رہا تھا۔ اتنے میں فرلندہ کا ایک محافظ اندر آیا اور جھک کر وہ تعظیم بجا لایا اور فرلندہ کو مخاطب کر کے لگا، آقا، آپ کا ایک جاسوس آیا ہے اور وہ ایک اہم سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس پر گفتگو کا وہ موضوع فوراً بند کر دیا گیا جس پر کہکہے لگائے جا رہے تھے۔ اپنے اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے فرلندہ کہنے لگا، اس جاسوس کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ اس پر وہ محافظ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرلندہ کا ایک جاسوس جو 1.5 عمر کا تھا اندر آیا۔ پہلے اس نے سر کو خوب خم کر کے تعظیم پیش کی، پھر وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ فرلندہ نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی اور کہا، اگر تم یہ خبر لائے ہو کہ جو قاصد میں نے غرناطہ کے سلطان ابو الحسن کی طرف روانہ کیے تھے اور اسے خراج کا مطالبہ کیا تھا اور وہ واپس آ گئے ہیں، اور یہ کہ ابو الحسن نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے اور جنگ کرنے پر آمادہ ہے، تو پھر سنو، یہ خبر میرے جاسوس پہلے ہی مجھے پہنچا چکے ہیں اور میں ابو الحسن کی خلاف حرکت میں آنے والا ہوں۔ اس پر وہ جاسوس بولا اور کہنے لگا، آقا، نہ تو میں آپ کو ان دونوں قاصدوں کی خبر دینے آیا ہوں جو آپ نے خراج کی طلبی کے لیے غرناطہ کے مسلمان سلطان ابو الحسن کی طرف روانہ کیے تھے، نہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو الحسن نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں آپ کے لیے اور ہی ایک انتہائی اہمیت کی خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر فرلندہ اور اس کی ملکہ ایزابیلا کسی حد تک متفکر ہو گئے تھے۔ پھر فرلندہ کی جگہ ملکہ ایزابیلا پوچھنے لگی، اگر تم کوئی نئی خبر لے کر آئے ہو تو رکو نہیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر وہ جاسوس بولا، ملکہ محترم، میں دونوں شہزادیوں نویرہ اور اربونہ کی طرف سے ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔
اس پر فرولندا اور ملکہ ایزابیلا دونوں فکر مندی سے اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ایزابیلا نے انتہائی پریشانی میں پوچھا، کیا ہوا نویرا اور اربونا کو؟ اس پر وہ جاسوس کہہ رہا تھا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ اس بری خبر کو اچھی خبر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ فرولندا اور ایزابیلا پھر دونوں اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ پھر فرولندا کہنے لگا، کھل کر کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پہیلیاں نہ بجھاؤ، میں ابھی تک تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ اس جاسوس نے جواب دیا، آقائے محترم، جس کارواں کے ساتھ دونوں شہزادیاں نویرا اور اربونا غرناطہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ قصر الحمرا کو دیکھیں، میرے آقا جس وقت دونوں شہزادیوں کا کارواں دریائے کبیر اور دریائے شنیل کے سنگم کے قریب تھا تو بالدی گھوت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کاروان پر حملہ آور ہوا۔ بالدی گھوت نے شہزادیوں کے سارے محافظوں اور دیگر لوگوں کو قتل کر دیا، صرف دونوں شہزادیوں کے خدام کو زندہ رہنے دیا۔ آقائے محترم، شہزادیوں کے ساتھ جو خزانہ تھا وہ بھی بالدی گھوت نے لوٹ لیا۔ پھر وہ دونوں شہزادیوں کو گرفتار اور اغوا کر کے جبل مورینا کی طرف چل دیا۔ آقائے محترم، ہماری ان دونوں شہزادیوں کی خوش قسمتی کے انہیں علاقوں میں اس وقت ہسپانیہ کا مشہور اور معروف چرواہا ایرولیس بھی اپنے ریوڑ کو لیے پھر رہا تھا۔ اس کے وہ چرواہے جو نئی نئی چراگاہوں کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، انہوں نے کہیں بالدی گھوت کو دونوں شہزادیوں کے کاروان پر حملہ آور ہوتے دیکھ لیا، لہٰذا انہوں نے اس کی اطلاع فوراً جا کر ایرولیس کو کر دی۔ بس ایرولیس اور اس کا نائب بوریلی دونوں اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آئے اور بالدی گھوت اور اس کے ساتھیوں پر حملہ آور ہوئے۔ آقائے محترم، میں وہ سارا مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں جہاں بالدی گھوت اور ہسپانیہ کا وہ ایرولیس نام کا چرواہا آپس میں ٹکرائے تھے۔ بالدی گھوت کے انگنت ساتھیوں کو ایرولیس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، پر بالدی گھوت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا اور جبل مورینا میں داخل ہو گیا۔ بہرحال ایرولیس اور بوریلی نے مل کر ہماری دونوں شہزادیوں نویرا اور اربونا کی جان اور عصمت بچائی۔ اب ایرولیس اور بوریلی دونوں شہزادیوں اور بچے کچے خدام کو لے کر کرتبہ کی طرف آ رہے ہیں۔